السلام علیکم سامعین، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں ڈاکٹر محمد سجاد، اور آج ایک بار پھر آپ کے اس یوٹیوب چینل پہ ایک نئی کتاب، ایک نئی ویڈیو اور ایک نئی مصنفہ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ تو محترم، آج کی یہ خوبصورت کتاب ایک ناول ہے، اور یہ بانو قدسیہ کا ہے، شہر بے مثال۔ بانو قدسیہ نے اس ناول کے اندر لاہور شہر کی زندگی کو موضوع بحث بنایا ہے۔ یہ ناول ایک لڑکی کی کہانی ہے، رشیدہ۔ یہ لڑکی بہاولپور میں رہتی ہے، اور بی اے کرنے کے بعد اس کا باپ مر جاتا ہے، تو اس کے رشتے میں رکاوٹ آتی ہے، یعنی اس کا رشتہ کہیں طے نہیں ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ لڑکی یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ مجھے ایم اے سائیکالوجی کر لینا چاہیے، لیکن ایم اے سائیکالوجی کرنے کے لیے لاہور جانا پڑتا ہے۔ اب یہ اخبار کے ذریعے ایڈ دیکھتی ہے، پھر اپلیکیشن دیتی ہے، اور اس طرح اس کی سلیکشن ہو جاتی ہے۔ یہ بہاولپور سے لاہور جانے کے لیے ایک ٹرین میں بیٹھتی ہے۔ جب یہ ٹرین پہ بیٹھتی ہے تو سفر شروع ہو جاتا ہے، لاہور پہنچتی ہے۔ تو اس کی خالہ نے اسے لینے آنا تھا، لیکن ٹرین چونکہ لیٹ ہو جاتی ہے، اس لیے خالہ نہیں آتی۔ یہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور عورت بیٹھی ہوتی ہے جو کسی انجینئر کی ماں ہوتی ہے، تو وہ اس کو دلاسا دیتی ہے۔ وہ اس طرح دونوں گاڑی کروا کے تو اپنے اپنے مقام پہ چلی جاتی ہیں۔ یہ خالہ کے گھر پہنچ جاتی ہے، یونیورسٹی اس کا آنا جانا ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے اس کی پڑھائی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ یونیورسٹی میں اس کو ایک لڑکا پسند کرنے لگ جاتا ہے، ظفر نام کا ایک لڑکا ہے۔ یہ یونیورسٹی میں اس کو پسند کرتا ہے، لیکن یہ اس میں اتنی دلچسپی نہیں لیتی، کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ میں پڑھنے کے لیے آئی ہوں۔ 5th ایئر اس کا اسی طرح گزر جاتا ہے۔ 5th ایئر گزرنے کے بعد جب یہ لڑکیوں کے ساتھ باہر نکلتی ہے تو اس کے اندر تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ظفر اس کو خط لکھتا ہے، یہ خط کا جواب نہیں دیتی، صرف پہلے خط کا جواب دیتی ہے کہ مجھے خط نہ لکھا کرو۔ باقی یہ سارے کے سارے خط اپنے صندوق میں ایک خالی ٹافیوں کے ڈبے میں جمع کرتی رہتی ہے۔ تو اس کی جو خالہ ہے جس کے ہاں یہ رہتی ہے، یہ خالہ بڑی من چلی سی ہے۔ یہ نوجوان لڑکیوں کے جھرمٹ میں رہنا پسند کرتی ہے، کیونکہ نوجوان لڑکیاں اس کو اس لیے پسند کرتی ہیں کہ خالہ جنسی لطیفے بہت سناتی ہیں۔ تو اس طرح سے خالہ رشو کو بھی، یعنی رشیدہ کو بھی، یہ لڑکی کا نام رشیدہ ہے، رشیدہ کو بھی اپنے رنگ میں رنگنا چاہتی ہے۔ ایک دفعہ یہ اسے ساڑی پہنا کے محفل میں بھی لے جاتی ہے، لیکن یہ انکمفرٹیبل فیل کرتی ہے یہ لڑکی، تو خالہ چاہتی ہے، خالہ اسے چھوڑ دیتی ہے اس کے حال پہ۔ تو اب جو ہے یہ لڑکی اپنے گروم اپ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی ایک دوست ہے ڈمپل، اس کی کلاس فیلو ہے، اس کی صحبت میں رہ کے اس میں تبدیلیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ لڑکی کو ظفر کے خط برابر ملتے رہتے ہیں، لیکن رشیدہ جو ہے وہ ظفر کو اتنا پسند نہیں کرتی، تو یہ سمجھتی ہے کہ میں پڑھنے کے لیے آئی ہوئی ہوں، اس لیے یہ ظفر کے خط اس کے ابو کو دکھا دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے والد کو جب خط دکھاتی ہے تو والد ظفر کو کہتا ہے کہ تم جو ہے وہ اپنی پڑھائی تک اس بات سے پیچھے ہٹ جاؤ، یعنی اس لڑکی کا پیچھا نہ کرو۔ جب تمہاری پڑھائی یعنی تمہارا ایم اے مکمل ہو جائے گا تو میں تمہیں اس کے ساتھ بیاہ دوں گا، شادی کر دوں گا۔ ظفر خوش ہو جاتا ہے، وہ رشیدہ کو تنگ نہیں کرتا۔ اب خالہ کے گھر میں ایک دن رشیدہ کے کمرے کی صفائی ہو رہی ہوتی ہے، تو خالہ کو اس کے ٹرنک سے وہ خطوط مل جاتے ہیں۔ خالہ پہلے ہی اس کے متعلق اچھے خیالات نہیں رکھتی رشیدہ کے، یعنی یہ چاہتی ہے کہ میں یہ جو رشیدہ والا کمرہ ہے اس کو اپنی بیٹی کا جہیز رکھنے کے لیے استعمال کروں۔ تو خالہ اس کمرے کو کی جب صفائی کرتی ہے، وہاں سے خطوط نکلتے ہیں، تو وہ ان خطوط کا بہانہ بنا کر رشیدہ سے جان چھڑاتی ہے، یعنی اسے اپنے گھر سے نکال دیتی ہے۔ رشیدہ اپنی دوست ڈمپل کے گھر جاتی ہے، وہاں پہ رہنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب ڈمپل کی کہانی بھی ایک عجیب کہانی ہے، یہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، لیکن ہجرت کے دوران ان کو ایک 2 منزلہ کسی ہندو کا مکان مل جاتا ہے، تو اس کے نچلی منزل میں یہ رہتے ہیں، اوپر کی منزل میں ایک میاں بیوی رہتے ہیں، جو بیوی ہمیشہ بیمار رہتی ہے، اور میاں جو ہے وہ اس ڈمپل کے ساتھ رومانس لڑاتا ہے۔ تو اس بندے کے ساتھ رومانس لڑانے سے ہی ڈمپل کے سارے اخراجات پورے ہوتے ہیں، تو رشیدہ وہاں پہ رہنا لگ جاتی ہے۔ اس طرح اس کی زندگی کے دن آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ایک دن یہ دونوں لڑکیاں ڈمپل اور رشیدہ بازار جاتی ہیں، تو وہاں پہ انہیں ظفر کا باپ ملتا ہے۔
تو ظفر کا باپ جو ہے اس کے اپنی بیوی کے ساتھ اب جنسی تعلقات ختم ہو چکے ہیں اور یہ تنہائی کا شکار ہے، اس لیے یہ رشیدہ کو دیکھ کے اس پہ مار مٹتا ہے۔ تو یہ رشیدہ اور ڈمپل کو بازار تک اپنی گاڑی میں لے جانے کی دعوت دیتا ہے، وہ دونوں بیٹھ جاتی ہیں۔ اس طرح مختلف مواقعوں پہ یہ اس سے لفٹ لیتی ہیں۔ بالآخر ایک دن جو ہے یہ شخص یعنی ظفر کا باپ رشیدہ کو پرپوز کر دیتا ہے، ان کا نکاح بھی ہو جاتا ہے، یعنی یہ چھپ کے نکاح کر لیتے ہیں، اور اس طرح سے نکاح ہونے کے بعد یہ جو شخص ہے ملک، یعنی ظفر کا باپ تھا ملک، یہ اس کی نوازشات رشیدہ پہ بڑھتی جاتی ہیں، اب تو اس کا نکاح بھی ہو گیا ہے۔ تو اس طرح سے مختلف جو ہے وہ حالات سے گزرتے ہوئے یہ اپنی کوٹھی میں رہتے ہیں، لیکن رشیدہ جلد ہی ملک صاحب کی یعنی ظفر کے باپ کی رفاقت سے تنگ آ جاتی ہے، اور اس طرح سے یہ لڑکی جو ہے وہ ظفر کے ساتھ دوبارہ خیالوں میں رابطہ کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن ظفر انکار کر دیتا ہے۔ اب یہ ملک صاحب سے فیڈ اپ ہو چکی ہے، اس لیے یہ کچھ چینج چاہتی ہے۔ تو ایک دن یہ سوئے ہوتے ہیں تو صبح نوکر گھر میں ہلچل دیکھتے ہیں اور انہیں پتہ چلتا ہے کہ رات کو ملک صاحب کی وفات ہو گئی، ان کو قتل کر دیا گیا، اور ان کی نوجوان بیوی جو ہے وہ ان کے پہلو میں برہنہ لیٹی ہوئی ہے۔ پولیس آتی ہے اور پھر جو ہے وہ رشیدہ انہیں سارے حالات و واقعات بتاتی ہے۔ اس طرح سے یہ ایک ٹریجڈی ہوتی ہے، ایڈکس کمپلیکس جیسے سائنس بھی اس ناول کے اندر ملتے ہیں۔ تو یہ تھے بانو قدسیہ کا ناول، اور اس میں انہوں نے یہ بھی بتانے کی کوشش کیا ہے کہ لاہور شہر ایسا شہر ہے کہ جو انسانوں کو اپنے اندر نگل لیتا ہے اور ان کو جو ہے وہ مکمل طور پہ بدل بھی دیتا ہے۔ تو سامعین، یہ تھی آج کی کتاب، امید ہے آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ حافظ۔